الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آج جو قرآنی واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سبق آموز ہے، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلے گا، اور ہمارے عقائد کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد، ان کا نام عمران تھا، اور آپ کی جو والدہ تھی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ان کا نام حنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واقعے کو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے منت مانی تھی، آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے ہاں پر بچہ پیدا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آپ کے یہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور وہاں پر عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے اپنی اولاد کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ وقف کر رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی اولاد کو مقام اور مرتبہ کیا ملتا ہے یہ بھی سماعت کیجئے۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، اور اس وقت کے جتنے بھی عبادت گزار وہاں پر تھے ان تمام کے آپ امام اور سب کے نگران بھی تھے۔ آپ نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور آپ نے بالائی منزل پر ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنا دیا جہاں پر آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اب تنہائی میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ وہاں پر دیکھتے۔ آپ وہاں پر دیکھتے کہ سردی کے موسم میں گرمی کے پھل موجود ہیں اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل موجود ہیں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کیسے کہاں سے آ جاتا ہے؟ سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل کیسے آ جاتا ہے؟ کسی کا آنے جانے کا سلسلہ نہیں، ذریعہ نہیں، اور بظاہر اس کے آنے کی کوئی ممکنہ صورت بھی نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں سردی کا پھل کیسے آ سکتا ہے اور سردی کے موسم میں گرمی کا پھل کیسے آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ملتا ہے، آپ کو غیب سے یہ رزق دیا جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہو گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل موجود ہوتا ہے، اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہیں لیکن آپ کے یہاں پر اولاد نہیں تھی، بہت عمر آپ کی زیادہ ہو گئی تھی، بڑھاپا بھی آ گیا تھا۔ آپ نے سوچا کہ میرے یہاں پر اولاد نہیں ہے، اور میرے بھی ہاں اولاد کا جو موسم ہے وہ تو گزر چکا ہے، لیکن جب اس کے ہاں پر اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ بے موسم کا پھل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل یہاں پر عطا فرما دے، یعنی اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ چنانچہ ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر، اس اللہ تعالیٰ کی ولیہ کی عبادت گاہ کے پاس جہاں پر آپ کا جسم موجود تھا، جہاں پر آپ کا وجود موجود تھا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے
بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بھی بنایا اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے اور بھی اس میں تفصیل ہے، لیکن مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قرب میں اگر دعا کی جائے تو وہ جلد قبول ہوا کرتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، ہم جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جاتے ہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، وہاں پر دعائیں کرواتے ہیں تو وہاں پر ہماری دعائیں جلد قبول ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب ہوا کرتا ہے۔ تو جب بھی مزارات پر جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان بزرگ کے وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ان بزرگ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جلد قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآنی واقعے سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو سمجھنے، ان کی روشنی میں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔